تقال الأجسام العظام به. اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم میں صبر ہوگا، جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا اب درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔
لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سکون رہ جاتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی میں ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، بدلتے تبھی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو بس دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔
اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اسے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے
جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے ہو؟ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھی بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو تم ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈلیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات لوزمات کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔
اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ راستہ نہ نظر آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور اس کے سب سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین، اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہے، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، یہ یقین رکھیں اتنا کامل کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڑ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے، اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی کورس یا کوئی لائن، کوئی آیت یا کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب سا ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟
اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو۔ اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہے اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جانا۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے کوئی اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔